کھاتا اپنے ہاتھ کی کمائی کر کے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں طلبو کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں. جو آدمی 5 نمازیں نہیں پڑھتا اللہ کہتا ہے دور ہو جاؤ, تمہارا میرے دین سے, میرے پیغام سے, میرے نبی سے کوئی تعلق نہیں ہے. نماز نہیں پڑھتے ہو تم اللہ کے مغضوب ہو. روزہ ہے, روزہ نہیں آدمی رکھتا, اللہ کہتے ہیں یہ محبوب ہے, مغضوب ہے, میں ایک آنکھ نہیں اس کو دیکھنا چاہتا. قابل نفرت ہے. فرض ہے, اللہ نے فرض کرا دی ہے. نماز اللہ نے فرض قرار دی, روزہ اللہ نے فرض قرار دیا. زکوٰۃ ہے, نصاب ہے, اگر نہیں تو فبہا. اگر نصاب ہے تو یہ زکوٰۃ نہیں دیتا. اللہ ارشاد فرماتے ہیں میرے نزدیک یہ مغضوب ہے اور کل قیامت کو جہنم کی آگ کے سپرد کر دوں گا. حج ہے, فرض ہے. جو حج نہیں کرتا, مال و دولت ہے, طاقت ہے اتنی, لیکن پھر نہیں کرتا, ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک مطلوب نہیں ہے, یہ مغضوب ہے, مقہور ہے. اللہ اس کو ایک آنکھ نہیں دیکھنا چاہتا. یہ تو اللہ نے ارشاد فرمایا. قرآن کے آقا کہتے ہیں کہ طلبو کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. اللہ کے فرائض کے بعد ایک اور فرض تم پہ عائد ہوتا ہے, وہ ہے حلال کمائی. جو حلال کمائی نہیں کرتا اللہ کے نزدیک ویسا ہی مطلوب ہے, ویسا ہی مغضوب ہے جیسا اللہ کے فرائض کو چھوڑ کے آدمی ہوتا ہے. سوچا گا بھی ہم نے, غور کیا بھی ہم نے, اور چند لمحات نکالے اس کے لیے کہ اللہ کیا کہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب و مقبول وہ انسان ہے جو رزق حلال کھاتا ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. فرمایا روزی کے لیے, کھانے کے لیے, پہننے کے لیے تم اللہ کی بغاوت کرتے ہو, حرام کرتے ہو, طریقہ حرام, سوچ حرام, خیالات حرام, محض مال کے لیے, دولت کے لیے. فرمایا اللہ یبسط, اللہ ہی فراخ کرتا ہے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ جس کا رزق چاہتا ہے فراخ کرتا ہے اور جس کا رزق چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. اور فرمائیں ذرا, ہم کاروبار حیات کرتے ہیں, مختلف انسان, مختلف کاروبار. ایک آدمی سالوں ایک کاروبار کرتا ہے اور دونوں ہاتھوں سے منافع اکٹھا کرتا ہے, رقم اکٹھا کرتا ہے, لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے اسی کاروبار میں اللہ جھٹکا دیتا ہے, اس کی کمر ہی سیدھی نہیں ہوتی. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. فرمایا بڑے بڑے مالدار, بڑے بڑے سرمایہ دار جو رات کو سوتے ہیں جاگیردار کی حیثیت سے, مال و زر کے مالک, دولت مند, لیکن صبح اٹھتے ہیں تو ان کی دولت کا جنازہ نکل چکا ہوتا ہے. تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. اور یوں نہ کمائی کرو, یوں نہ دولت اکٹھی کرو, یوں نہ مال و زر اکٹھا کرو کہ تم پہ اللہ کی ناراضگی مسلط ہو. اللہ کہتے ہیں بہت سارے فرائض ہیں میرے کیے ہوئے, لیکن یہ بھی تمہارا فرض ہے کہ کمائی حلال کھاؤ, خود بھی حلال, اپنی اولاد کو بھی حلال. ایک ذرے کے برابر اگر تمہاری کمائی میں حرام پیدا ہوتا ہے, اللہ ارشاد فرماتے ہیں میرے نزدیک تم مطوب بن جاتے ہو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من با عیبا لم ینبہ لم تزل فی مقت اللہ.
جو انسان کاروبار کرتے ہوئے کسی چیز کو فروخت کرتا ہے، بیچتا ہے، اس میں نقص ہے۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں نقص ہے۔ من با بین، جو آدمی بیچتا ہے کوئی چیز اس میں نقص ہے، لم ینبہ ہو، اس نقص کا تذکرہ نہیں کرتا، لم تزل فی مقت اللہ، وہ ہمیشہ اللہ کی نظر میں بطور عطاب انسانی زندگی بسر کرتا ہے۔ اللہ ناراض رہتے ہیں، اس انسان سے اللہ ناراض رہتے ہیں جو انسان چیز فروخت کرتا ہے۔ کپڑا فروخت کیا، اس میں داغ ہے، اس میں کمی ہے، بتایا نہیں، گاہک کو تھما دیا، من بھائی بن، اور یہ عیب تھا جس کا تو نے نہیں بتلایا۔ اللہ کہتے ہیں کہ میرا محبوب وہ ہے جو حلال کھاتا ہے، حرام کھانے والا اللہ کا محبوب نہیں، اللہ کے نزدیک مغضوب ہے۔ من با عیبن، ایک آدمی تجارت کرتا ہے، چاول کی تجارت ہے، وہ چاول بیچ رہا ہے، اس کا چاول ٹھیک نہیں ہے، دڑا ہے، گڑبڑ ہے، یہ جس نام پہ چاول دے رہا ہے، کرنل دے رہا ہوں، سپر کرنل دے رہا ہوں، لیکن سپر کرنل نہیں ہے، اس میں کمی ہے، اس نے وہ کمی اس کو نہیں بتلائی۔ یعنی ایک زمین جو بڑی ٹھیک ٹھاک فصل پیدا کرتی ہے اس کی حیثیت اور ہے، ایک زمین جو ناکارہ ہے جو فصل پیدا کرتی ہے اس کی حیثیت اور ہے، اس میں فرق پڑ جاتا ہے۔ تمہارے چاولوں میں، تمہاری گندم میں، تمہاری مرچوں میں، تمہاری چائے میں جو کمی ہے، اگر اس کو چھپا لیا ہے، بتلا لیا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من بھائی بن فلم ینبہ لم تزل فی مقت اللہ، جب تک زندہ ہے اللہ کی ناراضگی کے سائے میں زندہ ہے۔ اس طرح کرتا ہے بد نصیبی یہ، اللہ تو کہتے ہیں نا عیب نہ چھپاؤ، جو عیب ہے وہ بتلاؤ۔ ہم عیب نہیں اپنے پاس سے اس میں ڈالتے اور پھر کھاتے۔ بہت بڑا وقت کا امام ہے اور بڑا تاجر ہے، سیدنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ، بہت بڑے تاجر ہیں، کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں۔ اپنے کام کے لیے واپس آئی تو نگاہ پڑی، اپنے ملازم کو کہا یہاں تھان پڑا ہوا تھا کپڑے کا، وہ کہاں ہے؟ ملازم کہتا ہے حضور وہ تو میں نے بیچ دیا ہے، اور اس میں وہ نقصہ بتلائی، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا۔ فرمایا جاؤ سارے بازار میں ڈھونڈو اور اس کو واپس لو، کپڑا واپس لو، پیسے اس کو دو۔ ملازم گیا، آیا جناب نہیں ملا، فرمایا اور دور دراز جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ۔ ملازم گیا لیکن ڈھونڈ کے نہیں لا سکا، اللہ کے نبی کا محبوب ہے، مقبول ہے، محمد رسول اللہ کے مسلے کا امام ہے، نہیں ملا۔ فرمایا جتنی رقم اس تھان کی تھی اس کو علیحدہ کرو اور فقیروں مسکینوں میں تقسیم کر دو، میں نہیں چاہتا میرے حلال رزق میں یہ حرام داخل ہو۔ اس کے لیے حرام تھا، اس عیب کو نہیں بتلایا، جس عیب کو بتلانا چاہیے تھا بغیر بتلائے بیچ دیا، اس کو امام حرام کہتا ہے، اور بغیر بتلائے عیب کو بیچ دیا امام حرام کہتا ہے، قرآن حمار کہتا ہے، رحمان حرام کہتا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ روزی، یہ دولت، یہ مال قیامت کے دن انسان کے لیے تباہی کا سبب اور جہنم کا پیش خیمہ بن جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، روزی کے سلسلے میں پریشان نہ ہو، روزی کی رب کہتا ہے ذمہ داری میری ہے،
رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. اللہ کی قسم کوئی رخ ایسا نہیں جس میں کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اس طرح کھل کے رہنمائی نہیں کر دی کہ آنکھیں، دماغ، ذہن، فکر بند ہو تو شاید پتہ نہ چلے، وگرنہ سامنے کی باتیں. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ بیٹھے ہوئے صحابہ میں ایک شخص پڑھتا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. قرآن کی آیہ مقدسہ اس آدمی کے منہ سے نکلی، صحابہ نے سماعت کی. ایک صحابی اٹھتا ہے، اللہ کے نبی اللہ سے دعا کریں کہ میں جب بھی ہاتھ پھیلاؤں، جب بھی دعا مانگوں، جب بھی درخواست کروں، میرا اللہ میری دعا سے مجھے محروم نہ رکھے. میرے لیے دعا کیجیے اللہ کے نبی. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی نہیں. ارشاد فرمایا ساتھ تو دعا کے لیے مجھے کہتا ہے، میں تجھے وہ عمل بتاؤں گا جس عمل کو کر لینے کے بعد تجھے محمد سے دعا کی درخواست کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. اس کائنات میں کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھ کے ایسا ہے جس کے سامنے درخواست کی جائے؟ اور کیا خوش نصیب نہیں جس کے لیے محمد رسول اللہ دعا کریں؟ انتہا کا خوش نصیب. لیکن یہاں حالات کیا ہیں؟ اللہ کے نبی ہمیں کیا بتلانا چاہتے ہیں، کیا سکھانا چاہتے ہیں، کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ مقصود نبی کائنات کا یہ ہے کہ تمام دنیا کے انسان اور محمد کے ماننے والوں میں بنیادی فرق ہونا چاہیے. زمین پہ چلتے ہوئے دونوں پہ نگاہ اٹھے تو پتہ چلے یہ محمد کا غلام جا رہا ہے. کردار تو یہ ہے، اللہ اس کردار کو چاہتا ہے، رسول اس کردار کو چاہتا ہے. کونین کے آقا، ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص کی طرف دیکھا. یہ سعد کون ہے؟ کوئی معمولی شخصیت ہے؟ نہیں، یہ محمد رسول اللہ کا ماموں ہے. اور یہ وہ سعد ہے جس کے متعلق میرے آقا مولا کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سعد تجھ پہ محمد کے ماں باپ قربان ہو، تیر چلاتے جاؤ. اس شخص میں اللہ کے نبی نے اپنے ماں باپ کو قربان ہونے کی بات کی تھی. اللہ کے نبی اللہ سے دعا کریں. ارشاد فرمایا سعد رزق حلال کھاؤ، تیرے رزق میں حرام کا کچھ نہیں ہونا چاہیے. کھاؤ تکن مستجاب الدعوات، تم ایسے انسان بن جاؤ گے جو تمہاری زبان سے نکلے گا، جو تم اللہ سے مانگو گے، جو تم اللہ سے درخواست کرو گے، اللہ تیرے ہاتھوں کو محروم رحمت نہیں لوٹائے گا. تکن مستجاب، تو وہ انسان بن جائے گا جس کی ہر دعا اللہ قبول کرتے ہیں. والذی نفس محمد بیدہ، اللہ کی قسم جس کے قبضہ اختیار میں محمد کی جان ہے. کوئی معمولی بات ہے؟ وہ اللہ کے نبی ویسے بات کریں جو ان کی ویسے کی ہوئی بات پہ ایمان نہیں رکھتا، یقین نہیں رکھتا، اطمینان نہیں رکھتا، وہ مسلمان کہلوانے کا حقدار ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے ویسے باتیں کی. کہا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ اختیار میں محمد کی جان ہے. سلسلہ جو انسان سننے والی بات محمد رسول اللہ کی، یہ پیغام ہے مجھ تک، مجھ سے آپ تک، آپ سے آگے چلنے کے لیے، اس لیے کہ رب نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. جو یہ کردار ادا نہیں کرتا اس کو مسلمان پہلانے کا کوئی حق نہیں ہے. اور کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار بلغوا عنی ولو آیا، اگر میری ایک بات تم تک پہنچتی ہے آگے پہنچاؤ اسے. اس لیے یہ امت مکلف ہے. جو آدمی یہ کردار ادا نہیں کرتا
اللہ کی قسم قیامت کو اس نے بطور مجرم اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے. شرمندگی ہوگی وہاں, سر جھکا ہوا ہوگا. اور ایسے انسان کو نہ محمد الرسول اللہ کی شفاعت پہنچنی ہے اور نہ اللہ نے اس کو معاف کرنا ہے. اللہ کہتے ہیں جو حرام کمائی کھاتا ہے, جو حرام کرتا ہے, فرمایا جس کے منہ میں ساتھ مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضہ اختیار میں میری جان ہے, جس کے منہ میں ایک لقمہ حرام گیا, ما یتقبل منہ عمل 40 یوما, 40 دن تک اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا. سوچا کبھی ہم نے؟ میں نے عرض کیا ہے اگر محض کھانا ہو, جینا ہو, عزت کا, عزت کی روٹی بھی ملتی ہے, عزت کا کپڑا بھی ملتا ہے, اس کا پہننا بھی ملتا ہے, اس کا پینا بھی ملتا ہے عزت والا, لیکن حرام کو ہاتھ کب مارتا ہے آدمی؟ جب یہ سمجھتا ہے کہ ساری دنیا کا مال دولت میرے پاس آئی, عیش کے لیے, ترپ کے لیے, اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے, سب کچھ لوٹنے کا جذبہ رکھنے کے لیے جب انسان آتا ہے میدان میں تو پھر وہ کام کرتا ہے, اس کا ارتکاب کرتا ہے جس کا ارتکاب کرنے والے سے نفرت کا اظہار کیا ہے محمد رسول اللہ. فرمایا 40 دن تک اس آدمی کے اعمال قبول نہیں ہوتے جو رزق حرام کھاتا ہے. اور فرمایا ان اللہ اتنا طاقتور ہے, ذو قوت المتین, طاقتور بھی اور مضبوط بھی. رزق اللہ نے بہم پہنچانا ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, زمین پہ کوئی سانس لینے والا ایسا نہیں ہو, انسان ہو یا جانور, جس کی رزق کی ذمہ داری اللہ نے نہ لی ہو. وما من دابۃ, درۃ الناصحین میں ایک روایت بیان کرتے کہ شہزادہ ہے, شہزادے جیسے ہوتے ہیں, اللہ بھی یاد نہیں, عیاشی, جو چاہا کیا, جو سمجھا کیا, نہ اللہ کو پوچھا نہ محمد کو پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم, ایسے ہی چلتا ہے. انا ولا غیری, شہزادے تو ہوتے ہی ایسے ہیں, ان کو گناہ کی پرواہ نہیں, ان کو پکڑ کی پرواہ, وہ تو پکڑ کے متعلق سوچتے ہی نہیں ہیں. ہواری ہے ساتھ, باڈی گارڈ ہے ساتھ, دائیں بائیں چلنے والے غلام ہے ساتھ. ایک دن دل چاہا کہ شکار کرتے, درۃ الناصحین میں ہے, سند والی بات نہیں ہے, یہ تو واقعہ ہے عام. کہتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا, غلاموں کو, نوکروں کو, اپنے کمانڈو, اپنے محافظ, نکلا شکار کے لیے. شکار کے لیے نکلا, ایک مقام پہ پہنچا, کہنے لگا یار بھوک لگ گئی ہے, شکار تو کچھ نہیں ہوا, تو چلو دسترخوان بچھاؤ. دسترخوان بچھا دیا. وقت کے شہزادے نے, ایک ملک کے مالک نے, انانیت کے علم بردار نے دسترخوان بچھا دیا. دسترخوان بچھایا, کھانا لگایا, ایک کوا جھپٹتا ہے, اس نے روٹی اٹھا لی, کوے نے روٹی اٹھا لی. بادشاہ تھا, شہزادہ تھا. عام طور پہ بادشاہ شہزادے پاگل ہوتے ہیں, جس طرح ہمارے سعودی عرب کے نہیں ہیں, درندے, اللہ کے دشمن, رسول کے دشمن, قرآن کے باغی, اس طرح وہ بھی تھا. کہنے لگا اچھا میرے دسترخوان سے کوا لے جائے, سمیٹ لو دسترخوان. دسترخوان سمیٹا جا رہا ہے. راوی کہتا ہے کہ نیچے اس کا گھوڑا بھاگ رہا ہے, اوپر کوا اڑ رہا ہے. چلتے چلتے پہاڑوں کی وادی میں پہنچے, پہاڑوں میں اجل ہو گیا, کوا اجل ہو گیا. اتر آیا اپنے گھوڑے سے,
اس کو نہیں چھوڑنا. چڑھا پہاڑ پہ چڑھ کے اس کی نگاہ پڑتی ہے کہ وہ کوا ایک درخت پہ بیٹھا ہوا ہے. یہ چھپتا چھپاتا وہاں جاتا ہے کہ اس کو سزا دینی ہے. شہزادے کے دسترخوان پہ جھپٹا. آگے بڑھتا ہے تو راوی کہتا ہے اس نے دیکھا کہ ایک آدمی نیچے بندھا ہوا پڑا ہے, ہاتھ پاؤں اس کے بندھے. کوا تو بھول گیا پہاڑوں کی اس بلندی پہ وہ آدمی, یہ کیا؟ اس کے پاس جاتا ہے, یہ کیا ماجرا ہے تمہارا؟ کہنے لگا ماجرا واجرا کچھ نہیں, میں فلاں بہت بڑا تاجر ہوں, قافلے سے جدا ہو گیا, لٹ گیا, اور ڈاکو مجھے یہاں باندھ کے چھوڑ گئے تھے. شہزادہ اس سے پوچھتا ہے, وہ کہتا ہے بہت بڑا تاجر ہوں. اچھا. اس نے اس کی رسیاں کھولی. کہنے لگا بات تو بتلاؤ ہوا کیسے؟ کہنے لگا کہ بس ڈاکوؤں نے حملہ کیا, قافلہ ادھر ادھر لوگ بھاگ گئے, اجڑ گیا قافلہ. میں ایک طرف گیا اور پہاڑ پہ چڑھا, ڈاکو میرے پیچھے تھے, مجھے گرفتار کر لیا, پکڑ لیا اور سب کچھ میرا چھین لیا. مارا نہیں, قتل نہیں کیا, مجھے یہاں باندھ گئے. 7 دن سے بندھا پڑا ہوا ہوں. ایک کوا آتا ہے, اس کی چونچ میں روٹی ہوتی ہے. یجلس علی صدری ویکسر الخبز بمنقارہ ویضعہ فی فمی. ایک کوا آتا ہے, اس کی چونچ میں روٹی ہوتی ہے, وہ توڑتا ہے, وہ میرے منہ میں ڈال دیتا ہے. 7 دن ہو گئے میرے اللہ نے مجھے بھوکا نہیں مرنے دیا. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ جس کو چاہے بے حساب دے, جس کو چاہے چھین لے, جس کو چاہے عطا کرے. اللہ ہی اللہ ہے, اللہ کے ہاں کوئی نہیں ہے. کوا 7 دن تک اس انسان کو روٹی کھلاتا رہا ہے. وہ کہتا ہے اللہ کی قسم 7 دن میں کوئی دن ایسا نہیں آیا میرے اللہ نے مجھے بھوکا رکھا. کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ایک وقت آئے گا اللہ کے نبی اپنے صحابہ میں بیٹھے, صحابہ سے بات کرتے ہیں. صحابہ تو محمد رسول اللہ کے وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں اللہ نے جنت کی بشارت دی. ان سے بات کرنے ایسی تو کوئی معنی نہیں رکھتا. ان باتوں کے کرنے کا سب